سورج کے روشن ہو جانے کے بعد ستارے بے نور ہو جاتے ہیں اور رہنمائی کے قابل نہیں رہتے، اسی طرح سچی خبر کے آ جانے کے بعد جھوٹی خبروں کی کوئی اہمیت اور وقت نہیں رہتی، اور ان کی طرف متوجہ ہونا، جھوٹی خبروں کے پیچھے لگنا، یہ حماقت اور بے وقوفی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ قرآن سے زیادہ سچی خبر کوئی نہیں، اور اس سے زیادہ ہدایت کی طرف متوجہ کرنے والی اور انسانوں کو عقل، شعور اور دل کو راہ راست پر لانے والی اس سے زیادہ انسانوں کے لیے نفع مند نہیں۔ امت مسلمہ کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق جس قدر گہرا اور جس قدر مضبوط ہوگا، یہ ان کے لیے اتنی ہی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سکسیس اور کامیابی کی ضمانت ہوگی۔ اس لیے کہ کوئی بھی قوم اپنی خطے کی بیس پر، اپنے علاقائی بیس پر یا نسلی بیس پر زندہ نہیں رہا کرتی، بلکہ قومیں اپنی آئیڈیالوجی کی بیس پر زندہ رہتی ہیں، اور جس قوم کی جتنی آئیڈیالوجی مضبوط ہوتی ہے، جتنی پختہ ہوتی ہے، وہ قوم اتنی دیر ہی دنیا میں سروائیو کرتی ہے۔ اور مسلمانوں کی آئیڈیالوجی وہ قرآن ہے۔ مسلمانوں کا قرآن کے ساتھ جتنا گہرا تعلق ہوگا، دنیا کی سیاست میں، دنیا کے اقتدار میں، دنیا کی ریاستوں میں ان کا اتنا زیادہ اثر و رسوخ ہوگا۔ اور قرآن مجید نے دو ٹوک الفاظ میں یہ بات واضح فرمائی ہے، فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ قرآن مجید وہ شے ہے کہ جب اہل ایمان اس کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن کا پڑھنا ان کے اندر ایمان جنریٹ کرتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان بڑھتا ہے قرآن کے پڑھنے سے۔ اور قرآن کی ایک دوسری آیت کہتی ہے أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ قرآن کا پڑھنا ایمان زیادہ کرتا ہے، اور ایمان کے اندر زیادہ ہونا یہ انسان کو اعلیٰ سے اعلیٰ تر کرتا چلا جائے گا۔ امت مسلمہ کی امت مسلمہ کا عروج اور امت مسلمہ کا زوال کا گراف جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیٹ کیا ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح اقبال کہتے ہیں، خاص ہے تقدیر میں قوم رسول ہاشمی، کہ اس امت کا طریقہ کار اوپر جانے کا اور نیچے جانے کا اللہ نے الگ سے سیٹ کیا ہے کہ جب یہ قوم ایمان میں پختہ کار ہوگی تو اللہ تعالیٰ سربلندیاں، عروج اور ترقی عطا فرمائیں گے۔ ایمان کے اندر پختہ کاری کیسے حاصل کی جائے گی؟ قرآن کا پڑھنا ان کا ایمان زیادہ کرے گا، اور ایمان کا زیادہ ہونا ان کو علویت شان، ترقی کے منازلوں پر لیتا چلا جائے گا۔ اور کفر 1200 سال کی گزشتہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، بارہا میدانوں میں جنگ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ امت مسلمہ کو میدان جنگ میں شکست نہیں دی جا سکتی۔ اس قوم کا کیا علاج کر لیں گے جو مرنے کو عبادت سمجھتے ہوں، جو خدا کی راہ میں شہید ہو جانے کو باعث سعادت سمجھتے ہوں؟ اس قوم کا میدان جنگ میں کوئی حل نہیں ہے۔ ہاں، صرف اس کا حل اس بات میں کیا جا سکتا ہے کہ وہ خدا کی کتاب سے ناشنا ہو جائیں تو ایمان کے گراف میں نیچے چلے جائیں گے، اور جب وہ ایمان کے گراف میں نیچے جائیں گے تو اس کائنات کو بنانے والا رب ان کے ہاتھ سے خود بخود اقتدار چھین لے گا، اس لیے کہ ان کی سچی کتاب میں یہی لکھا ہوا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اور جب تم با ایمان ہو گئے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ انسان ایمان میں کمتر ہوتے چلے جائیں گے، اور ایمان میں کمتر ہونا ان کا دنیا میں اقتدار ختم سے ختم ہوتا چلا جائے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کی سیاست میں مسلمانوں کا نام کہاں پر ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے امریکہ نے یوں کر دیا، چائنا نے یوں کیا، روس نے یہ پلاننگ بنائی اور اسرائیل نے یہ پلاننگ بنا دی اور فلاں کیا۔ مسلمانوں کا دنیا کی سیاست میں مسلمانوں کا نام تک نہیں ہے۔ اچھا ہونا برا ہونا الگ بات ہے، نام تک نہیں ہے، اس وجہ سے کہ قوموں کی آئیڈینٹی، قوموں کی شناخت اور قوموں کا وجود اور قوموں کی زندگی ان کی آئیڈیالوجی کی بیس پر ہوتی ہے۔ جب کوئی قوم اپنی آئیڈیالوجی سے ہی نہ واقف ہو جائے تو وہ اپنا تشخص کھو دیتی ہے، اپنی زندگی ختم کر بیٹھتی ہے۔ اور مسلمانوں کی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ مسلمانوں کے نظریات کیا ہیں؟ مسلمانوں کا تشخص وہ قرآن ہے، مسلمانوں کی آئیڈیالوجی وہ قرآن ہے۔ تو قرآن کے ساتھ وابستگی اطمین کے اس امت کی حیات ہے، اور اس سے شناسا نہ ہونا اور اس کو نظر انداز کر دینا اور اس کو پس پشت ڈال دینا مطلب کہ اس کی موت کا اعلان ہے۔
ہماری درسگاہیں اس امر سے خالی ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس اس کام سے جاہل ہیں، اور ہمارے اساتذہ اور ہمارے والدین۔ غم اس بات کا نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، اپنی نسلوں کو تعلیم دینا چھوڑ دیا، اس سے زیادہ غم اس بات کا ہے کہ اس کام کے نہ کرنے پر افسوس کوئی نہیں ہے، والدین کے دل پہ قلق کوئی نہیں ہے، اساتذہ اس بات کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھ رہے، اور معاشرہ اپنی قوم اپنی نسلوں کو سکھانا اس کی رسپانسبلٹی فیل نہیں کر رہا، اس کام کے نہ ہونے پر کوئی شرمندگی نہیں ہے، یہ چیز زیادہ خطرناک ہے۔ اور یہ بات بالکل ہمیں ازبر کر لینی چاہیے اور اپنی نسلوں کو بتانا چاہیے کہ قرآن کے ساتھ تعلق ہی تمہاری آئیڈینٹی ہے، تمہاری آئیڈیالوجی ہے، قرآن کا پڑھنا ہی تمہارے اندر ایمان پیدا کرے گا، اور وہ ایمان ہی تمہیں سر بلند کرے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کے اندر جو عادات پیدا کی تھیں، وہ کیا پیدا کیا تھا؟ ان میں ایمان پیدا کیا تھا۔ جب وہ ایمان پیدا کیا تو وہ ساری کی ساری برائیاں جو اس معاشرے میں تھیں، آج وہ برائیاں اتنی نہیں ہیں، وہ ساری کی ساری برائیاں اس ایمان کے نور سے ختم ہو گئیں۔ آج بھی امت کا بلکہ ساری انسانیت کا ان غموں، ان دکھوں، ان افلاس، اس غربت اور اس مسکنت سے نکلنے کا حل یہ ہے کہ یہ دل ایمان سے منور ہو جائیں۔ اور اگر ایمان نہ ہوگا تو پھر ایسا ہی ہے، کسی نے بارش سے کھینچا کسی کو، ایک پر نالے کے نیچے، دوسرا کھینچ کر دوسرے پر نالے کے نیچے، تیسرا کھینچ کر تیسرے پر نالے کے نیچے، تو یوں ہم ایک غفلت سے دوسری غفلت میں، ایک ظلمت کی گھاٹی سے دوسری ظلمت کی گھاٹی میں، ایک جہالت سے دوسری جہالت کی طرف موو کر رہے ہیں۔ لیکن ان ساری جہالتوں کا، ان سارے اندھیروں کے لیے روشنی کا حل یہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا، وہ تھا امت کو قرآن سکھا دیا، جس سے ان کے دل ایمان سے منور ہوئے، اور اس ایمان کی روشنی سے ان کا افلاس دور ہوا، ان کی جہالت دور ہوئی، ان کی چوریاں چکاریاں دور ہوئیں، ان کے ظلم و ستم دور ہوئے۔ وہ معاشرہ اس وقت میں ایک ایسا معاشرہ بنا کہ آج بھی اس کی نظیر نہیں ملتی، اور انسان اور اللہ کا تعلق اس قدر مضبوط ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش بری سے انسان، دنیا میں بسنے والے انسانوں کو اللہ کا سلام آ جایا کرتا تھا، اور ایسا تعلق نہ چشم فلک نے پہلے کبھی دیکھا اور نہ بعد میں کبھی دیکھ سکے گی۔ اور یہ قرآن ہی کی برکت سے پاسبل ہے کہ گمراہ دل ہدایت پا جائیں۔